روش منصوری نو پرک کنز کدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب جنت تو تم نہ پڑھتے ہو نہ تمہیں پڑھائی جاتی ہے نہ خود تم پڑھتے تمہیں شوق کیسے لگے شوق کیسے لگے تو جب اس کو کھلا اچھا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو ہر پانی کے گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جب وہ کھا پی لیں گے کہیں گے جو تسی اپنی بیگم صاحب کو مل لو اسی جاننے ہیں وہ یوں غائب ہو جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا ایسے ہٹتا جائے گا آگے کیا دیکھے گا ایک جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھی ہو جب اس پہ نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ جائیں اور اسی طرح بیٹھا رہے گا ایسے کتنی دیر 40 سال 40 سال یہ جنت کی سب سے نچلے درجے کی حور ہے فردوس کی حوروں کا کیا حال ہو یہ سب سے نچلے درجے کی حور ہے ایسے دیکھتے 40 سال کے بعد وہ کہے گی امالہ کفینا من رغبتیں تو میرے آقا میرے پاس نہیں آؤ گے صرف وکھڑتے ہی گزارا کرنا ہے تم آؤ گے نہیں میرے پاس پھر اس کو ہوش آئے گا جس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے اب وہ جنت دیکھ کر کہ حور دیکھ رہا ہے تو اس کا پاگل ہونا ہی ہے تو وہ کہے گا تو ہے کون کیا چیز ہے وہ کہے گی میں آپ کی بیگم انا من اللواتی قبعن لک میں ان میں سے ہوں جو آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں چھپ کے آپ کے انتظار میں اب وہ دوڑ لگائے گا اس کا لبیں موجوں ہو گئی تو وہ جا کر اس کو گلے لگائے گا یہ گلے لگانا کتنی دیر کا ہوگا 70 سال 70 سال گلے لگا کے کھڑا رہے گا منڈی بہاؤدین میں نے بیان کیا تو ایک بوڑھا زمیندار سن رہا تھا یہ میرا بیان کے بعد آکھن لگا یہ صرف جفی پاؤنی کوئی اگاں کچھ نہیں ہونا اس لیے تو اللہ نے زنا حرام کیا ہے کہ آگے اللہ تمہیں موجیں کروانے والا ہے زنا کیوں حرام کیوں شادی کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آگے رکھی وَهِيَ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ اور درخت ہیں جھومتے ہوئے اور ایک عجب بات سنو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چلو پوری حدیث سنا جنت میں گھوڑے ہیں آپ نے کہا ہاں ہیں یاقوتی گھوڑے ہیں ان کے زمرد کے پر ہیں تمہیں لے کے اڑیں گے جیسے جہاز اڑتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھے اور اس کے قدم وہاں پڑے گا جہاں تیری نظر جاتی ہے دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں اٹھ گھوڑے نہ بھی پسند ہے ہم نے فرمایا ہیں ان کے بھی سرخ یاقوت ہے اور سبز زمرد ہے اور جدھر تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں بھی ہیں جیسے ہمارا یہاں پسندیدہ پھل آم ہے ان کا کھجور ہے ہم نے کہا ہے اس کا تنا سونے کا ہے اس کی جو ٹہنیاں ہیں سبز زمرد کی ہیں اور اس پہ جو پھل لگتا ہے پھل ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا 12 ہاتھ کا مطلب ہے کہ 30 فٹ لمبا ہوگا ایک دانہ 30 فٹ اگر آپ یہی 5-5.5 فٹ کی جنت میں چلے گئے تو تھوڑے سر تے ہکو ڈھائے پیا تو تانوں تو نہیں کافی ہو جائے وچی دفن ہو جاؤ گے ایک ارم میں نے جنت میں کتنا قد ہوگا ہمارا 130 فٹ 60 ہاتھ ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 60 ہاتھ اور اما حوا کا قد تھا 60 ہاتھ
اصل قد یہ ہے، یہ واپس لوٹایا جائے گا جنت میں۔ ایک عرب مجھ سے کہنے لگا، میں نے یہ بیان کرنے لگا، ہمیں اتنے 60 ہاتھ کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اس پر راضی ہیں، ہمیں کافی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو اللہ تمہیں اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتا ہے، تو تم کھجور کے نیچے سے گزرتے ہو، اوپر سے ایک دانہ تیرے اوپر گرتا ہے 25 فٹ کا، تو تیرا کیا حال ہو؟ اور تیری بیگم کا قد ہوگا 130 فٹ حور کا، وہ تمہیں جیب میں ڈال کے پھرتے گی، میرا کاکا آ گیا، میرا کاکا آ گیا۔ اور پھر وہ پینٹ بھی 100 جوڑے ہے، 100 جوڑے، تو 100 جوڑے میں پتہ نہیں کیڑے بوجھے تینوں پایا، تیریاں چیکاں سن کے آکھے گی پتہ نہیں ہے کی دے۔ یہ تو ہمارے قد گھٹ گئے ہیں زمانے کی رفتار کے ساتھ، قیامت کے قریب اور بونے ہو جائیں گے سارے۔ وہ ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر، تو مراسی تو بڑی کولی قوم ہوندی ہے، کام تو کر دے نہیں، اس نے وہ دیرے میں بیٹھا تھا تو اس نے اس کی مالش شروع کر، جب اٹھ کے گھر گیا تو وہ بھی جا کے سو گیا، جب صبح صبح اٹھا اور دیکھا تو گھوڑا غائب، چور لے گئے، تو وہ گیا اور گھر سے خرگوش لے کر آیا اپنے، اور اس کو رسہ باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تو ذمہ دار نکلا صبح، انہیں دیکھا خرگوش کو مالش کر رہا، انہوں نے نام مراد گھوڑا کے گئے، تو یہ ہے کھلوتا ہے، وہ ہے گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے، کہ صحیح گھوڑا ہے، مالش کی ہے ساری رات، گھس 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 کہتے جاتے، صحیح گھوڑا۔ تو وقت نے ہماری مالش کرتے کرتے گھٹاتے یہاں تک پہنچا دی۔ تو پھر ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہوگا، چونکہ صحرا ان کا پسندیدہ ہے؟ آپ نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن مشک اور عنبر کا ہوگا، ریت کا نہیں ہوگا، مشک اور عنبر کا ہوگا۔ یہ تو ایک حدیث۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض۔ وہ کیا فیض لیتا ہے؟ جب جنت والوں کا جی چاہے گا کہ ہم موسیقی سنیں تو وہ درخت جھومے گا، تو اس کی ہر شاخ سے موسیقی کی ایک سر نکلے گی، اور موسیقی کی ایک دھن نکلے گی جو دنیا میں تھی، پہلے وہ ان کو سنائے گا، اس کے بعد جنت کی دھنیں سنائے گا، اور اس کے نیچے جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی، وہ اس کے ساتھ مل کر گانا گائیں گی۔ تو فیض کا فیض ہوگا موسیقی، اور حوروں کا فیض ہوگا گانا، اور جب وہ ان کو سنیں گے تو سب سے چھوٹا نغمہ 70 برس کا ہوگا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا بناتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہے 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے کہ نہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ تو میں کیا سنا رہا ہوں کہ سب سے چھوٹا گانا جنت کا 70 سال کا ہو، ریحانۃ تحتز، درختوں کی شان، پھل لگے ہوئے، کیا کھانا ہے؟ جو کھانا ہے، کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، ذللت قطوفها تذلیلا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ کیونکہ عرب میں انگور بہت کم ہوتا تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا۔ تو آپ نے کہا ہیں؟ کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفطر لا ینثنی۔ آپ نے دیکھا کوا بہت تیز اڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، تو 1 مہینہ چلتے 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 جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا ایک گچھا انگور کا ہوگا۔ وہ کہنے لگا اچھا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ بدو بڑے مزے کے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔
حضرت انس فرماتے کہ ہم انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آئے اور کھلا ڈلا ہو کہ اللہ کے نبی سے سوال کرے، کیونکہ ہم تو ڈر کے مارے پوچھتے نہیں تھے۔ تو دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ، ایک دیہاتی گڑ لے کر آیا حضرت تھانوی کے پاس، کہنے کہ مولوی اشرف اب تیرے لیے گڑ لایا ہوں۔ اور وہ تو بڑے ادب آداب کے تھے، ان کو غصہ چڑھ گیا، کہنے کہ میرے سر پہ رکھ دے۔ انہوں نے کہا لے، ان کے سر پہ رکھ دی۔ تو ہر جگہ کے دیہاتی ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوك من غنمك تيسا عظيما فسلخ اهابه واعطاه لامك وقال لها اتخذي منه دلوا؟ کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو اور کہا ہو اس کا ڈول بناؤ؟ کہا ہاں جی کئی دفعہ۔ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو آپ نے وہ کہنے لگا پھر میری اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے۔